السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ جیسے ہی ماہ ربیع النور کا چاند نظر آتا ہے، لوگوں کے سوالات آنے لگتے ہیں کہ یہ جو سنی حضرات ہیں یہ کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی میلاد کی محفلیں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جلوس نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درود کی محفل سجاتے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھنے والا ہوں جو حضرات ہم سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہی کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، اور یہ جو مفتی صاحب ہیں یہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام مفتی سعید صاحب ہے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ خلافت عثمانیہ میں ربیع الاول میں میلاد ہوتی تھی، بھیا کئی علاقوں میں ہوتی، کئی جگہوں پہ ہوتی، اس لیے ہم نے کبھی میلاد کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، اس لیے کہ امت میں پچھلے 700-800 سال کا عمل ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے۔ ہماری کبھی بھی جرت نہیں ہو سکتی، نہ ہمت پڑتی ہے کہ ہم سب کو ہی گمراہ کریں۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر مفتی سعید صاحب ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیسا ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو اس کو ناجائز کہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ غلط ہے۔ کیوں نہیں کہتے ہیں، اس کا جواب انہوں نے کیا ہی شاندار طریقے سے دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ 1-2 سال کا نہیں ہے، یا 2, 4, 5, 10 سال کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو عمل ہے 700-800 سال کا عمل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں حضرات محترم، 700-800 سال کا عمل، یعنی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، وہ تمام کے تمام اس دن کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس دن درود کی محفلیں سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس دن جلوس نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان دنوں کے اندر حضور کا میلاد مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو عمل 700-800 سال سے چلا آ رہا ہو، اور اس بات کو ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے مولوی صاحب، ان کے مفتی صاحب نے کہا اور بالکل سچ بات کہی ہے، تو اب آپ سوچئے کہ 700-800 سال کے اندر کون کون نہیں آ رہے؟ تمام بزرگان دین آ رہے ہیں، تمام اللہ والے آ رہے ہیں۔ اور حضرات محترم، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ ناجائز کا فتویٰ دیتے ہیں، بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اس محفل میں ہو کیا رہا ہے، تو وہ آپ کو دھڑلے سے جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ صحیح بات ہے کہ آپ نعت پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، تقریریں کر رہے ہو، لیکن پھر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ پھر کیا کرنا چاہیے، آپ ہمیں بتا دیجیے، آپ ہمیں بتا دیجیے کہ ہم کیا کریں۔ اگر قرآن شریف پڑھنا آپ کی نظر میں بدعت ہو گیا، حضور پر نعت پڑھنا آپ کی نظر میں بدعت ہو گیا، حضور کا جلوس نکالنا آپ کی نظر میں بدعت ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل سجانا اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرنا، کیا یہ بدعت ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، یہ کام کبھی بھی بدعت نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ لوگ بدعت سے مراد بدعت حسنہ نہیں لیتے ہیں، یہ لوگ بدعت سیئہ لیتے ہیں، مطلب وہ بدعت جو بری بدعت ہے، معاذ اللہ، وہ بدعت جس کے کرنے سے انسان کو گناہ ملتا ہے، وہ بدعت کہ جس کے کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجانے والا کیا کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ حضور پر نعت پڑھنے والا کیا کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ حضور پر درود پڑھنے والا کیا کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اپنی محفل کا آغاز کلام مجید سے کرنے والا کیا کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، آج کی جو آج کوئی بھی نہ قرآن سے نہ حدیث سے کوئی دلیل پیش نہیں کروں گا۔ میں نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے صرف اسی پرپس سے بنائی کہ دیکھیے آپ کہ آپ ہی کے مولوی صاحب، آپ کے ہی مفتی صاحب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ ایک ہی مفتی صاحب نہیں، بہت سے ایسے ان کی جماعت کے اندر مولانا امام مفتی حضرات ہیں جو اس بات کو بارہا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کام بالکل صحیح اور جائز ہونا چاہیے۔ اور حضرات محترم، آپ کو میں بتا دوں کہ دیکھیے، ہمارے لیے تو خیر کوئی یہ دلیل ہے ہی نہیں، ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ ہم الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی عمل کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو دکھانے کا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ یارو تم لوگ کہتے ہو کہ یہ ناجائز و حرام ہے، لوگوں کو روکتے ہوئے نظر آتے ہو، لیکن آپ ہی کے جماعت کے مفتی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 700-800 سال کا عمل ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، ان کے خود کے الفاظ ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے،
اس لیے ہم اس کو غلط نہیں کہتے ہیں۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی ضد کو چھوڑیے، اپنی ہٹ درمی کو ختم کیجئے اور حضور کا میلاد منائیے، اپنے دل کے اندر بھی حضور کی محبت پیدا کیجئے اور اپنے مقتدیوں کے اور اپنے مریدین کے، اپنے دوست و احباب کے سبھی کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کیجئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ثبوت پیش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو اس کو بدعات و خرافات کہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے، حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری اولادوں کو پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اور ان کا جلوس نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔